بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى علي طلحة قال سمعت صليبا أبا رشدين رضي عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث بن أبي زرار رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية ثم رجع إليها بعدما طال النهار في مجلسها فقال ما زلت في مجلسك لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد قال مدد كلماته. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. وہ حضرت ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں. حضرت جویریہ قبیلہ بنی مختلف سے تعلق رکھتی ہیں. غزوہ مریسی کے موقع پر قید ہو کر کے لائی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی اور انہوں نے ان کے ساتھ عقد کتابت کیا تھا کہ عقد کتابت کے طور پر وہ ایک مخصوص مقدار چاندی کی ادا کر دیں تو وہ آزاد کر دیں گے. ان کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور ان حالات سے دوچار ہوں اور میرے ساتھ عقد کتابت ہوا ہے. بدل کتابت یعنی جو معاوضہ ادا کرنا ہے اس کی میرے پاس سکت نہیں, آپ میری مدد کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں کہ میں تم کو آج ان سے لے کر کے آزاد کر دوں اور پھر تم سے نکاح کر لوں. تو کہا میں اس پر تیار ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. روایتوں میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں اور ان کے خاندان کے جتنے بھی قیدی تھے 100 گھرانوں سے تقریباً 400 یا 500 قیدی سب کو صحابہ نے آزاد کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایسی بابرکت عورت میں نے
نہیں دیکھی جن کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ ان کا پہلا نام برا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدل کر جویریہ رکھا۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر، جہاں وہ گھر میں نماز پڑھا کرتی تھی، گھر میں نماز کے لیے جو جگہ مقرر ہوتی ہے وہ مسجد البیت کہلاتی ہے۔ عورتیں عام طور پر اسی جگہ پر نماز بھی پڑھتی ہیں اور ان کے لیے اعتکاف بھی اسی جگہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ اپنے گھر کی اس جگہ میں جہاں نماز پڑھا کرتی تھی، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر تسبیح میں مشغول تھی، اور ان کے پاس کچھ کنکریاں تھی جن سے کنکر کے ذریعے سے وہ اپنی تسبیح کو گنتی تھی۔ اسی سے حضرات علماء نے یہ تو تسبیح دانے والی ہوتی ہے، اس کے جواز پر بھی استدلال کیا ہے کہ یہ دانے چاہے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہو یا الگ الگ ہو، منتشر ہو، بہرحال اس سے جواز ثابت ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہ اپنی نماز سے فارغ ہو کر اپنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ تسبیح میں مشغول تھی۔ ثم رجع الیہا بعد ما طال النہار وہی فی مجلسها۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تھے، وہاں سے دن چڑھنے کے بعد یعنی سورج طلوع ہو گیا، اچھا خاصا اوپر چڑھا، اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لے آئے اور دیکھا کہ ابھی وہ اپنی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھنے میں مشغول ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معذرت کی مجلس سے کہ تم میں جب سے گیا تب سے اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر کے تسبیح میں مشغول ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اگر میرے وہ 4 کلمات جو میں نے 3 مرتبہ کہے ہیں اگر تمہاری ساری تسبیح کے ساتھ تولے جائیں تو وہ اس پر غالب آئیں گے، یعنی اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے بقدر اور اس کی خوشنودی کے بقدر اور اس کے عرش کے وزن کے بقدر اور اس کی کلمات کی تعداد کے بقدر۔ بہرحال یہ کلمات اگر کوئی آدمی صبح کو یہ 4 کلمات 3 مرتبہ کہہ لے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ حدثنا محمد قال حدثنا علی قال حدثنا به سفیان غیر مرة قال حدثنا محمد عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عند جویریة رضی اللہ تعالی عنہ ولم يكن عند جویریة الا مرة۔ یہ وہی اوپر والی روایت ہے۔ حدثنا ابن السلام قال حدثنا ابو معاویة عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ حاصل کرو جہنم کے عذاب سے، یعنی گویا اپنی دعاؤں میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کا اہتمام کرو، اور اللہ کی پناہ حاصل کرو قبر کے عذاب سے۔ یہ بھی گویا ایسی چیز ہے جس سے پناہ چاہی جائے۔ استعیذوا باللہ من فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہو۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہی جائے۔ نبی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور اب تو میری امت ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ اور اللہ کی پناہ چاہو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو مختلف حالات آدمی کے آتے ہیں، مسائل یا اچھے برے حالات، اور اس کی وجہ سے آدمی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے بھی پناہ چاہیے گئی۔ اسی طرح موت کے بعد جو
منکر نکیر کے سوالات اور جو حالات پیش آتے ہیں اس فتنے سے بھی پناہ چاہیے۔ باب دعائے رجل علی من ظلم، آدمی کا ایسے آدمی کے اوپر جو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے بد دعا کرنا۔ حدثنا حسن بن ربیع قال حدثنا ابن ادریس عن لیث عن محارب بن دثار عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وارني منه سعي۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے کان اور بینائی کو درست رکھ، یعنی میرے کان کی سننے کی جو صلاحیت اور طاقت ہے وہ برقرار رکھ، آنکھ کے دیکھنے کی جو طاقت ہے صلاحیت ہے وہ برقرار رکھ، واجعلہما الوارثین منی، اور میرے بعد ان کو میرا وارث بنا، یعنی گویا میں دنیا سے ایسی حالت میں رخصت ہوں کہ میری یہ دونوں جو ہے قوتیں موجود ہوں، گویا میرے بعد بھی وہ باقی ہے تو وہ وارث بنی میرا، تو گویا موت تک میری یہ دونوں صلاحیتیں باقی رہے اور یہ دونوں اعضاء اپنا کام کرتے رہے، اور کہ اللہ میری مدد فرما اس آدمی کے مقابلے میں جو مجھ پر ظلم کرے اور اس کی طرف سے میرا بدلہ مجھے دکھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ اس نے جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ تو لے لے میری طرف سے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد بن محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وارني منه سعي۔ یہاں پر بھی وہی دعا ہے، ذرا سا الفاظ کا فرق ہے کہ اللہ میری سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے مجھے پوری زندگی فائدہ پہنچا اور میرے دنیا سے جانے پر ان دونوں کو میرا وارث میرے بعد بھی باقی رکھ، اور میرے دشمن کے مقابلے میں میری مدد فرما اور تو میری طرف سے اس کا بدلہ لے۔ حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا سعد بن طارق بن الشعبي الاشجعي قال حدثني ابي قال كنا نغدو الى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول يا رسول الله كيف اقول اذا صليت فيقول قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فقد جمعنا لك دنياك واخرتك۔ یہ سعد بن طارق بن الشعبي الاشجعي اپنے والد طارق بن اشیم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، اس موقع پر کوئی مرد آتا تھا کوئی عورت آتی تھی، اور یہ آنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ اللہ جب میں نماز سے فارغ ہو جاؤں تو کیا دعا مانگوں، کن الفاظ سے، کن کلمات سے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اغفر لی، یوں کہو قل اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے اوپر رحم کر، مجھے صحیح راستہ دکھلا اور مجھے روزی دے، فقط جمعنا لک دنیاک وآخرتک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کلمات کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں آ گئی۔ باب من دعا بطول العمر، کسی کے لیے طویل عمر کی دعا کرنا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الحسن مولى ام قيس ابنة مرسل عن ام قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما قالت طال عمرها ولا نعلم امرأة امرت ما امرت۔ یہ ابو الحسن جو قیس بنت محسن کے آزاد کردہ ام قیس بنت محسن کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ یہ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، وہ فرماتی مجھے اپنے اس بچے سے بہت محبت تھی، تو جب اس بچے کو غسل دینے والی غسل دینے لگی تو میں نے اس کو کہا میرے بچے کو ٹھنڈے پانی سے غسل مت دینا، اس کو تکلیف ہوگی۔
یہ کہا میرے بھائی عکاشہ ابن محصن نے یہ بات جا کر کے، حالانکہ وہ تو انتقال کر گیا تھا، مگر محبت میں جو ہے ان کی ماں نے یہ جملہ غسل دینے والی کو کہا، تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ان کا یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا کہ وہ میری بہن کے بچے کا انتقال ہوا اور اس کو غسل دیا جا رہا تھا، تو وہ یہ کہنے لگی کہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت دینا، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو حضور نے اس کو پوچھا ماں قالت، کیا کہا؟ طال عمرہا، ان کی عمر لمبی ہو۔ تو یہاں تو طال عمرہا، اس ماں قالت اس نے کیا کہا یہ مقصود نہیں ہے، اس نے کیا کہا اللہ اس کی عمر لمبی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر کی لمبی ہونے کی جو ساتھ میں دعا دی وہ بتلانا مقصود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے لیے عمر کے لمبی ہونے کی دعا کی جا سکتی۔ راوی کہتے ہیں ولا نعلم امرأۃ امرت ما امرت، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر یہ تھا کہ کسی عورت کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوئی جتنی ان کی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ بہرحال طول عمر کی دعا دی جا سکتی۔ حدثنا عاری قال حدثنا سعید بن زید عن سنان قال حدثنا انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا اهل البيت فدخل يوما فدعا لنا فقالت ام سليم خويد مكة الا تدعو له قال اللهم اكثر ماله وولده واطل حياته واغفر له فدعا لي بثلاث فدفنت 103 وان ثمرتي لتطعم في السنة مرتين وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وارجو المغفرة۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے چھوٹے بچے کی ضرورت تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو حضرت انس کے سوتیلے ابا ہوتے ہیں، حضرت انس کے حقیقی والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے ام سلیم کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا حضرت ابو طلحہ نے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کر کے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، 10واں سال چل رہا تھا تاکہ یہ چنانچہ اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک یعنی پورے 10 سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا کتنی بڑی سعادت حاصل کی۔ اور ابو حمزہ ان کی کنیت تھی، حمزہ ایک سبزی ہوتی ہے، یہ ان کو بڑی پسند تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو حمزہ رکھ دیا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں یعنی ان کے گھر جب حضور کے خادم تھے تو خادم ہونے کی وجہ سے ان سے تعلق تھا، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر کبھی کبھار تشریف لے جاتے تھے۔ فدخل یوما فدعا لنا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ فقالت ام سلیم، کا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی، خوید الا تدعو له، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ ان کے مال اور اولاد میں زیادتی کر۔ بخاری کی روایت میں اور اس میں برکت دے۔ دنیا کی کسی چیز کے لیے جب دعا کی جائے تو اس میں لفظ برکت کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ تو مال میں بھی زیادتی کر، اولاد میں بھی زیادتی کر، واطل حیات ہو، اور ان کی عمر لمبی کر۔ بس یہاں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عمر کے لمبا ہونے کی دعا فرمائی، اس لیے لائے ہیں وقف لہو، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ فدعا لی بثلاث، حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی دعا فرمائی. ایک تو مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی اور لمبی عمر. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اولاد میں سے 103 کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. یعنی سلبی اولاد براہ راست ان سے پیدا شدہ. بعض روایتوں میں ہے کہ میری بیٹی آمینہ نے بتلایا کہ میری سلبی اولاد میں سے اس میں یہ 125 جو ہے وہ میں نے دفن کیا اپنے ہاتھ سے. اور وہ ان سماعتی لطیم کی صنعت مرتين، اور ان کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا. اور باغات کے اندر تو سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا. ان کے باغات جتنے بھی تھے سب میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا. بلکہ ایک پھول ان کے یہاں ایسا تھا باغ میں کہ اس میں سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اور کہتے ہیں لمبی عمر کی دعا کی تو میری عمر اتنی لمبی ہوئی یہاں تک کہ مجھے لوگوں سے شرم آتی ہے عمر کے لمبے ہونے کی وجہ سے. ویسے تو ان کی عمر کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ 103 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. وارد المغفرہ. اب یہ 3 چیزیں تو دنیا میں دیکھ لی. اب آپ کی 4تھی دعا یہ کہ وغفر لہو، اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے. من قال یستجاب للعبد ما لم یعجل، کہ آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطی کہ وہ ما لم یعجل، عجلت سے کام نہ لے، جلد بازی نہ کرے. حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال خبرني ابن عبید مولى عبد الرحمن وكان من القراء واهل الفقه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے. جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کچھ مدت تک دعا کرنے کے بعد یوں کہے کہ میں نے تو دعا کی لیکن قبول نہیں ہوتی. مطلب آدمی دعا کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زبردستی تو ہے نہیں. آدمی دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھے. ویسے تو کوئی بھی دعا خالی جاتی نہیں. اگر دنیا میں اس کا کوئی اثر اور نتیجہ، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یا تو وہ چیز جو مانگی وہی مل جاتی ہے، یا کبھی کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، مصیبت وہ ٹلا دی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کیا آخرت میں اس کا اجر دیا جاتا ہے. چنانچہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. تو نے فلانی دعا مانگی تھی، اس کا کوئی اثر تو نے دیکھا نہیں، اس کا اجر اور بدلہ ہے. وہ دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہو. حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول دعوت فلا أرى يستجيب لي فيدعو الدعاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ دعا نہ کرے کسی گناہ کی چیز کی یا قطع رحمی کی. ایسی دعا جس میں کوئی شریعت کی منع کی ہوئی چیز کی وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتی. اسی طریقے سے قطع رحمی کی دعا کرے، یعنی ایسی دعا کرے جس کے نتیجے میں جو ہے رشتہ داری کا حق ضائع اور برباد ہوتا ہے، ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دعا کرتے ہوئے یوں کہے کہ میں تو اتنی مدت سے دعا کر رہا ہوں، میں تو اس کا قبول ہوتے ہوئے مجھے نظر آتی نہیں ہے، اور پھر دعا چھوڑ دے. نہیں، دعا کا سلسلہ جائے. کبھی قبول ہوتی ہے اور پھر اس کا ظہور اپنے ایک وقت کے بعد ہوتا ہے. حضرت قرآن پاک میں ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت ہارون نے جو ہے اس کے اوپر آمین کہی، اور باری تعالیٰ کی طرف سے بتا بھی دیا گیا قد اجیبت دعوتکما کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی. مفسرین نے لکھا ہے تو 40 سال کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوا. یہ دعا قبول ہوئی، اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فوری طور پر اثر ظاہر ہو.
سو انفرادی نماز میں زور کی قرات کروں جائز ہے. رات کے جو نوافل ہیں ان میں جہرن بھی قرات کر سکتے ہیں. سو فرض نماز میں زور کی قرات کرواتی نماز مکروہ جائز ہے. فرائض میں دین کے جو فرض نمازیں ہیں ظہر عصر ان میں تو زور کی قرات کرنا جائز نہیں، کرے گا تو سب ایسا ہوا ہے. اور رات کی جو نمازیں ہیں ان میں اگر امام ہے تو جہرن قرات کرنا ضروری ہے، واجب ہے، نہیں کرے گا تو سب ایسا واجب ہوگا. اور منفرد ہے تو اس کو اختیار ہے، کر سکتا ہے. سن لگاؤ سنت طریقوں سے 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں، یہ 3 سلائیاں لگانی چاہیے. ہمارے یہاں ایک مسجد ہے جس کے وضو خانے کے پاس کتے گائے بھینس وغیرہ جانور چرتے ہیں. مسجد کے دروازے رات بھر کھلے ہوتے ہیں اور اندر کوئی نہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ بہرحال مسجد کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے. اگر اندر کتے آتے ہیں تو اس سے بچانے کی تدبیریں کی جائے. ویسے روایتوں میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف میں ہے. مسجد نبوی میں سے بھی کبھی کتے گزرا کرتے تھے. بہرحال اس کی حفاظت کا اہتمام ہو. مسجد کے دروازے لوگ کھلے مک کر چلے جاتے ہیں اور تو لوگوں کو چاہیے وہاں تختی بھی لٹکا دی جائے لکھ کر کے کہ بھائی دروازہ آتے جاتے بند کر کے جایا کریں. جیت پاس 50,000 روپئے سنوں سے جن استعمال میں عورت کرے مہیانی انکم گھر خرچہ پورا થઈ જાય છે તો શું زیادہ پر حد فرق થશે. یہ 50,000 روپیہ جو ہے وہ اگر اتنا ہے کہ اس سے وہ سفر حج کر سکتا ہے. آج کل تو 50,000 میں سفر حج ہونا مشکل ہے. یا پگار روپیہ 4,000 سے તેમાં عورت તેમજ બચ્ચાઓનો અને ગરીબ મા બાપનો કેટલો હક લાગશે. وہ کھانے میں سب کو شریک کر لیں. اس میں کوئی پیسوں کی تقسیم تو ہے نہیں، ضرورت ہے پوری کرنی. اگر کوئی دھوکہ دے کر کوئی چیز لے لے اور لینے والا وہ چیز واپس دے تو اس کی عزت ختم ہو جا رہی. عزت بھی نہ جائے اور وہ چیز واپس چلی جائے. تفصیل میں بتائے. اب بھائی وہ غلط کام کیا ہے تو اس کی توبہ بھی تو یہی ہے نا کہ وہ اپنی اس حرکت سے جس کی چیز لی ہے تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی بھی مانگنا چاہیے. خالی پہنچا دینا کافی نہیں. پہنچا دینے سے وہ ادائیگی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ جو لے کر کے اس کو تکلیف پہنچائی تھی جب تک کہ اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی وہاں نہیں ہوگی. عزت ہی کا یہ خیال تھا تو ایسا کیوں کیا. بال کٹوانے کے بعد حجام جو سر کے اطراف میں اس طرح پھیرتا ہے یعنی صحیح اس کا کیا حکم ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر سر کے بال حدیث میں جو مبارک ہے کہ بال رکھے بال مونڈے تو سر کے کسی حصے میں بال مونڈے جائیں کسی کے باقی رکھے جائیں تو یہ نہ ہو سب بال یا تو کاٹے جائیں یا سب مونڈے جائیں. قبلہ کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ اگر کرے تو کیا حکم ہے؟ ادب کے خلاف ہے. ماں اگر پریشان ہے تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے 82 روپئے لے کر دینا جائز بہن کی شادی کے لیے. اب وہ سود تو لینا جائز ہے نہیں. اور بہن کی شادی میں تو شریعت نے جو احکام دیے اس میں کوئی ایسا خرچہ نہیں ہے. وہ اپنے طور پر فضول خرچی کرنے کے لیے آمادہ ہے تو پھر اس کے لیے تو اجازت نہیں کہ اس کو آپ سود کے ذریعے لا کر کے. સમાચાર પત્રમાં આપઘાતના કિસ્સા જુદા જુદા ગુનેગારોના સમાચાર જોઈ નીચેની દુઆ પડી શકાય. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ الذي عافاني من الطلاق به وفضلني પढ़ सकते हैं. જે મુસલમાન આપઘાત કરે શું તે જહન્નમ છે તેના માટે મગફિરતની દુઆ કરી શકાય. خودکشی کرنا یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے جیسے اور گناہ ہے ایسے یہ بھی. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر سزا دے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے. اب جیسے اور گنہگاروں کے لیے دعا کی جا سکتی اس کے لیے بھی دعا کی جائے گی. دعائیں مغفرت تو کرنی ہے گنہگار ہے تو. سبحانک اللہم و بحمدک
تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو انہیں توفیق اور سعادت عطا فرما. تمام رضائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.